ریپانزل ایک مشہور افسانوی کردار ہے جو سب سے پہلے برادرز گریم کی لکھی کہانیوں میں سامنے آئی۔ یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے جو ایک مینار میں قید تھی، لیکن اس کی خوبصورتی، معصومیت اور حوصلے نے اسے اپنی قسمت بدلنے کا موقع دیا۔ اب آئیے جانتے ہیں ریپانزل کی شخصیت، اخلاق اور اندرونی خوبصورتی کی خاص باتیں۔ 1. ظاہری خوبصورتی۔ ریپانزل سب سے زیادہ اپنے لمبے سنہری بالوں کے لیے مشہور ہے۔ اس کے بال کئی فٹ لمبے ہوتے ہیں، اتنے کہ کوئی ان سے اوپر چڑھ سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں بڑی روشن اور محبت سے بھری ہوتی ہیں۔ چہرے پر معصومیت اور معافی کی چمک ہوتی ہے۔ اس کی خوبصورتی فطری ہے، سادگی میں وقار اور کشش۔ 2. معصوم اور نیک دل۔ ریپانزل کا دل بہت صاف ہوتا ہے۔ وہ جادوگرنی کے قابو میں ہونے کے باوجود اس سے نفرت نہیں کرتی۔ وہ ہر کسی سے بھلائی کی امید رکھتی ہے، حتیٰ کہ ایک اجنبی شہزادے کو بھی خیر مقدم کہتی ہے۔ وہ کبھی کسی کو تکلیف دینے کا نہیں سوچتی، یہی اس کی فطری معصومیت ہے۔ 3. صبر اور برداشت۔ ریپانزل نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت ایک تنہا مینار میں گزارا، جہاں کوئی ساتھی نہیں تھا، کوئی کھیل، کوئی تفریح نہیں۔ لیکن اس نے کبھی شکو نہیں کیا۔ وہ گاتی تھی، سوچتی تھی، خواب دیکھتی تھی۔ یہ اس کے صبر اور حوصلے کی بڑی مثال ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ انسان مشکل حالات میں بھی اندر سے مضبوط بن سکتا ہے۔ 4. ذہانت اور سمجھداری۔ ریپانزل صرف خوبصورت نہیں بلکہ ذہین بھی ہے۔ جب شہزادہ آیا تو وہ فوراً اس پر اعتماد نہیں کرتی، بلکہ بات چیت کرتی ہے، جانچتی ہے۔ وہ خود منصوبہ بناتی ہے کہ شہزادہ اسے کیسے بچا کر لے جائے گا۔ وہ جادوگرنی کے غصے سے ڈرنے کے باوجود حقیقت کو سمجھتی ہے اور سچائی پر قائم رہتی ہے۔ 5. فنکارانہ صلاحیتیں۔ کہانی میں بتایا جاتا ہے کہ ریپانزل گانا بہت خوبصورت گاتی ہے۔ اس کی آواز اتنی دلکش تھی کہ جنگل میں پرندے بھی خاموش ہو جاتے تھے۔ شہزادہ اسی آواز سے کھنچ کر مینار تک پہنچا تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نہ صرف جسمانی طور پر خوبصورت بلکہ روحانی طور پر بھی روشن ہے۔ 6. محبت کرنے والی اور وفادار۔ ریپانزل کا شہزادے سے تعلق سچا اور خالص ہوتا ہے۔ وہ اسے دھوکہ نہیں دیتی بلکہ اعتماد کرتی ہے۔ جب شہزادہ اندھا ہو جاتا ہے تو وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتی۔ اس کی محبت، آنسوؤں کی طاقت سے شہزادے کی بینائی واپس آ جاتی ہے، ایک روحانی معجزہ۔ 7. تبدیلی اور آزادی کی علامت۔ ریپانزل کی کہانی صرف ایک قید لڑکی کی کہانی نہیں بلکہ ایک علامتی سفر ہے۔ وہ قید سے آزادی، خوف سے حوصلے اور تنہائی سے محبت تک پہنچتی ہے۔ وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم اندر سے مضبوط ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ اخلاقی سبق، مورل۔ ریپانزل کی شخصیت سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ 1. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ 2. خوبصورتی صرف ظاہری نہیں، باطنی بھی ضروری ہے۔ 3. محبت اور سچائی ہر جادو سے زیادہ طاقتور ہے۔ 4. آزادی کے لیے حوصلہ، سمجھداری اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ 5. مشکل حالات میں بھی امید نہ چھوڑیں۔ ایک دور دراز ملک میں ایک خوبصورت جوڑا رہتا تھا۔ ان کے گھر کے قریب ایک اونچی دیوار کے پیچھے ایک جادوگرنی کا باغ تھا، جس میں انوکھے پودے اور سبزیاں اگتی تھیں۔ ان سبزیوں میں ایک خاص سبزی ریپانزل کہلاتی تھی، ایک طرح کا پودا جس کا نام اس لڑکی کے نام پر رکھا گیا۔ ایک دن عورت بیمار ہو گئی اور اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر وہ ریپانزل نہ کھائے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ شوہر نے رات کے وقت چپکے سے جادوگرنی کے باغ میں جا کر وہ سبزی توڑ لی۔ جادوگرنی نے اسے پکڑ لیا، لیکن وہ رحم دل بن گئی اور کہا، تم سبزی لے جا سکتے ہو لیکن تمہیں اپنا بچہ مجھے دینا ہوگا۔ جب بچی پیدا ہوئی، جادوگرنی نے اسے لے لیا اور اس کا نام ریپانزل رکھ دیا۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی، وہ ایک نہایت خوبصورت لڑکی بنی۔ اس کے بال سنہری اور بہت لمبے تھے۔ جب وہ 12 سال کی ہوئی، جادوگرنی نے اسے ایک دور دراز جنگل میں ایک بلند مینار میں قید کر دیا، جس کا نہ کوئی دروازہ تھا اور نہ سیڑھیاں، صرف ایک کھڑکی۔ جب جادوگرنی آتی وہ آواز دیتی، ریپانزل، ریپانزل، اپنے بال نیچے لٹکا دو۔ ریپانزل اپنے لمبے سنہری بال نیچے لٹکا دیتی اور جادوگرنی ان کے سہارے چڑھ کر اوپر آتی۔
ایک دن ایک شہزادہ اس جنگل سے گزرا۔ اس نے رپنزل کی آواز میں گاتے ہوئے سنا اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے مینار تک پہنچا۔ کچھ دن چھپ کر وہ یہ منظر دیکھتا رہا کہ جادوگرنی کیسے اوپر چڑھتی ہے۔ پھر ایک دن جب جادوگرنی چلی گئی، شہزادہ نے بھی وہی الفاظ دہرا کر رپنزل کو آواز دی۔ رپنزل نے بال نیچے لٹکا دیے اور شہزادہ اوپر چڑھ گیا۔ دونوں کی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ شہزادہ نے وعدہ کیا کہ وہ اسے یہاں سے بچا لے گا۔ جب جادوگرنی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت غصے میں آ گئی۔ اس نے رپنزل کے بال کاٹ دیے اور اسے ایک ویران صحرا میں چھوڑ دیا۔ شہزادہ جب اگلی بار آیا، جادوگرنی نے اس کے سامنے رپنزل کے کٹے ہوئے بال لٹکائے۔ جب شہزادہ اوپر چڑھا، جادوگرنی نے اسے دھکا دے دیا۔ وہ زمین پر گرا اور کانٹوں کی وجہ سے اس کی آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ اب وہ اندھا تھا، لیکن وہ رپنزل کی تلاش میں صحرا میں بھٹکتا رہا۔ کئی مہینوں بعد ایک دن اس نے ایک جانی پہچانی آواز سنی۔ وہ رپنزل تھی۔ اس نے شہزادے کو پہچان لیا، دوڑی اور اسے گلے لگا لیا۔ اس کے آنسو شہزادے کی آنکھوں پر گرے اور ایک معجزہ ہوا، شہزادے کی بینائی واپس آ گئی۔ شہزادہ رپنزل کو اپنے محل لے گیا اور دونوں نے خوشی خوشی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ ایک دن ایک جادوگرنی ایک خوبصورت بچی کو چرا کر لے گئی جس کا نام رپنزل تھا۔ اس کے لمبے سنہرے بال تھے۔ جادوگرنی نے اسے ایک اونچے مینار میں قید کر دیا جہاں نہ دروازہ تھا نہ سیڑھیاں۔ جب جادوگرنی آتی تو کہتی، رپنزل اپنے بال نیچے لٹکاؤ، اور وہ بالوں سے اوپر چڑھ جاتی۔ ایک دن ایک شہزادہ آیا، اس نے رپنزل کی آواز سنی اور اسی طرح اوپر چڑھ آیا۔ وہ دونوں دوست بنے اور ایک دن بھاگنے کا ارادہ کیا، مگر جادوگرنی نے ان کو پکڑ لیا۔ اس نے رپنزل کے بال کاٹے اور اسے صحرا میں چھوڑ دیا۔ شہزادہ اندھا ہو گیا۔ کئی مہینوں بعد شہزادہ نے رپنزل کی آواز پہچانی۔ وہ ملا، رپنزل کے آنسو اس کی آنکھوں پر گرے اور وہ پھر سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ دونوں واپس محل گئے، شادی کی اور خوشی سے رہنے لگے۔